دہشت گرد ہیں، آپ آتنکوادی ہیں، آپ ٹیررسٹ ہیں، اور آپ کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا آپ کو الزامات آپ کے اوپر عائد کر دیے جائیں گے۔ اس وقت یہ ہے کہ آپ لاٹھیوں پہ لاٹھی کوئی مارے، آپ پڑتے رہو۔ اگر آپ نے ہاتھ اٹھا کر اپنا بچاؤ بھی کیا تو یہ کہا جائے گا کہ تم نے میری لاٹھی چھین کر مجھے مارنے کی کوشش کی ہے۔ یہ صورتحال ہے آج میں۔ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کا کرسچن رائٹر ایک عیسائی مصنف لکھتا ہے کہ دنیا میں ایک لمحے کے لیے بھی اگر کسی کا نام نہیں رکتا ہو اور برابر لیا جاتا ہو تو وہ ہستی صرف محمد صاحب کی ہے، پروفٹ میسنجر محمد کی ہے۔ دنیا میں ایک لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جس لمحے میں محمد رسول اللہ کا نام نہ لیا جاتا ہو۔ میرے بھائی، اس سے بڑی عظمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، آمین۔ صوبائی جمعیت تلنگانہ کے نہایت اہم ذمہ داران اور شہری جمعیت بھینسا ڈسٹرکٹ نرمل کے معزز ذمہ داران، اسٹیج پر تشریف فرما نہایت ہی موقر محترم علماء کرام اور ڈسٹرکٹ نرمل کے اطراف و اکناف سے، قرب و جوار سے تشریف لانے والے نہایت ہی قابل احترام سامعین، پردہ نشین اسلامی خواتین، اگر وہ اس جلسے میں آئی ہیں اور پردے کا معقول انتظام ہے تو میری پیاری ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، قابل مبارکباد ہیں اس شہر کے جمعیت اہل حدیث کے ذمہ داران، جنہوں نے کافی محنت اور مشقت کر کے یہ پروگرام یہاں منعقد کیا، اور مجھ سے پہلے اس پروگرام کے اندر آپ نے کئی تقاریر سماعت فرمائیں، کئی خطبہ سے مختلف عناوین پر آپ نے بڑی ہی نصیحت آموز باتیں سنی۔ بس کوشش ہونی چاہیے کہ جو باتیں کہی گئی ہیں کہنے سے زیادہ ہم اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ کہنے والوں کو اور سننے والوں کو سبھی کو عمل کی پوری
توفیق عطا فرمائے۔ اچھوتا موضوع ہے میرا، آپ دیکھ رہے ہیں بینر پر، اور مجھے بھی بتایا گیا، عظمت رسول۔ ویسے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آئیڈیل بنایا ہے، نمونہ بنایا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لیے صرف اتنا ہی کہہ دیا جائے تو وہ بس ہے، کافی ہے کہ دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے، جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی رسول آئے، وہ پیغمبر، وہ رسول اپنی قوم کے لیے آئے، اپنے کسی خاص قبیلے کے لیے منتخب کیے گئے، کسی خاص گروہ کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی ایک قوم کے لیے نہیں، کسی ایک قبیلے کے لیے نہیں، کسی ایک ذات اور ایک برادری کے لیے نہیں، اور کسی ایک گاؤں اور شہر اور ملک کے لیے نہیں، بلکہ ساری کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ اور نبی اکرم نے بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ میں صرف مسلمانوں کا نبی ہوں، یا میں صرف ان لوگوں کا رسول ہوں جو مجھ پر ایمان لے آئیں، مجھے مان لیں، مجھے رسول تسلیم کر لیں۔ ایسا نہیں کہا، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا۔ نبی اکرم کی عظمت ہے یہ، نبی اکرم کا مقام ہے یہ، نبی اکرم کا مرتبہ ہے یہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا، تمام نبیوں کے بعد، اور ساری کائنات کے لیے، سارے پورے وشو کے لیے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو پورے عالم کے لیے، ساری کائنات کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ عظمت کو جاننا ہے تو یہاں سے جانا جا سکتا ہے، سفر معراج پر جاتے وقت بیت المقدس میں رکنا، اور سارے نبیوں کو ان کے پیچھے کر دیا جانا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے پیغمبروں کا امام بنا دینا، اور نبی اکرم کا نماز پڑھانا، اور سارے پیغمبروں کا نبی اکرم کے پیچھے نماز پڑھنا۔ اس بات کی دلیل ہے اماموں، بزرگوں، ولیوں، پیروں، مرشدوں کے نام پر لڑائی اور جھگڑے بند کرو، ہم نے تمہیں وہ امام دیا ہے جو سارے نبیوں کا امام ہے، جو سارے رسولوں کا امام ہے، جو سارے پیغمبروں کا امام ہے۔ جو سارے پیغمبروں کا امام ہے وہ تمہارا امام کیوں نہیں؟ جو سارے نبیوں کا امام ہے وہ تمہارا امام کیوں نہیں؟ سارے پیغمبروں نے اس کی امامت کو قبول کر لیا، پھر تم امامت کے پیچھے کیوں لڑ رہے ہو، جھگڑ رہے ہو؟ سب سے بڑا امام، امام اعظم اگر بنانا اور ماننا ہی ہے تو جناب محمد رسول اللہ کو مانو۔ یہ اشارہ کر دیا کہ سارے جھگڑے بند کرو، کیونکہ ہم نے تمہیں وہ امام دیا ہے جو سارے نبیوں کا، سارے رسولوں کا اور سارے پیغمبروں کا امام ہے۔ ہم صرف غور کریں بس، یہ دور نہیں ہے آپس میں لڑنے کا۔ ہم حالات دیکھ رہے ہیں ہندوستان کے، کس وقت کروٹ لی جا رہی ہے۔ یہاں اس ملک کے اندر اگر آپ اپنے دفاع میں اور آپ اپنے بچاؤ میں بھی اگر کوئی بات کہہ رہے ہیں تو وہ بھی کہنے کا حق آپ کو نہیں ہے۔ بالکل یہ صورتحال ہے
کہ ایک گھاٹ پر، ایک تالاب پر شیر اور بکری دونوں پانی پی رہے تھے، اور پانی بہتا ہوا جا رہا تھا، اور شیر جہاں سے پانی پی رہا تھا اس کی طرف سے پانی بہتا ہوا بکری کی طرف آ رہا تھا۔ جب دونوں پانی پی چکے، شیر بھی اور بکری بھی، تو شیر نے بکری سے کہا کہ تو نے میرے تالاب پر آ کر میرے پانی کو جھوٹا کیوں کر دیا؟ بکری کہنے لگی، جنگل کے راجا، پانی تو آپ کی طرف سے بہتا ہوا آ رہا تھا، پانی تو آپ وہاں پی رہے تھے، وہ جھوٹا پانی میری طرف بہ کر آ رہا تھا، میں آپ کا جھوٹا پانی پی رہی تھی، آپ نے کہا میرا جھوٹا پانی پیا، جھوٹا پانی تو آپ کی طرف سے آ رہا تھا۔ شیر نے کہا اچھا، تو اب تو مجھ سے منہ بھی چلانے لگی ہے، مجھ سے منہ زوری بھی کر رہی ہے۔ اٹھا اور اس نے بکری کو پھاڑ دیا اور کھا گیا۔ بالکل یہی صورتحال ہے۔ ہم اپنے دفاع میں، ہم اپنے بچاؤ میں اگر کچھ کہہ رہے ہیں تو آپ دہشت گرد ہیں، آپ آتنکوادی ہیں، آپ ٹیررسٹ ہیں، اور آپ کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا آپ کو الزامات آپ کے اوپر عائد کر دیے جائیں گے۔ اس وقت یہ ہے کہ آپ لاٹھیوں پہ لاٹھی کوئی مارے آپ پٹتے رہو، اگر آپ نے ہاتھ اٹھا کر اپنا بچاؤ بھی کیا تو یہ کہا جائے گا کہ تم نے میری لاٹھی چھین کر مجھے مارنے کی کوشش کی ہے۔ یہ صورتحال ہے آج ہماری۔ اور اس موقع پر تیرے پیچھے میری نماز نہیں، میرے پیچھے تیری نماز نہیں، تو فلاں کے جلسے میں گیا تھا تیرا نکاح ٹوٹ گیا، تو میرے جلسے میں آیا تیرا نکاح ٹوٹ گیا۔ ہم آج انہی لڑائیوں میں ہیں اور بس نتیجے ہم سب سامنے دیکھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ صورتحال ہے۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد بہت سوچ سمجھ کر جو سورہ پڑھی ہے، سورہ کوثر، میں آج اسی پر کچھ بولوں گا۔ ذرا دیکھیے، قرآن کی اگر یہ کہہ دیا جائے کہ سب سے چھوٹی سورت ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ مجھے صرف اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ پر آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنی ہیں۔ پہلے تھوڑا سا اس کے ترجمے کی طرف آئیں تاکہ بات کو سمجھنے میں اور سمجھانے میں آسانی ہو سکے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے نبی، اے میرے حبیب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے۔ یا کوثر سے مراد خیر کثیر ہے، کوثر کثیر سے مشتق ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے یہی لکھا ہے کہ کوثر کثیر سے مشتق ہے، اور یہاں اس کا صحیح ترجمہ یہ ہوگا کہ اے میرے نبی، ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس کا ترجمہ یہ بھی کیا کہ اے میرے نبی، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا ہے۔ حوض کوثر بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے، لیکن کوثر کو اگر کثیر سے ہم مشتق مانے تو بہت سی بھلائیاں اور بہت سی خوبیاں اے نبی ہم نے آپ کو دی ہیں، اور جو بہت سی خیر اور بھلائیاں ہم نے دی ہیں ان میں ایک حوض کوثر بھی ہے۔ کیونکہ اس آیت کے ترجمے کو ہم اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے جب تک اس کا ایک پس منظر جو ہے وہ آپ کے سامنے نہیں آ جائے، اور جب پس منظر ہمارے اور آپ کے سامنے آ جائے گا تو ہم سمجھ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں صرف حوض کوثر نہیں دیا بلکہ بہت سی بھلائیاں اور بہت سے خیر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے۔ نبی اکرم کی پہلی شادی جو 25 سال کی عمر میں ہوئی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ اس وقت خدیجہ کی عمر تھی 40 سال۔ 25 سال کی عمر میں نبی اکرم کی شادی ان سے ہوتی ہے۔
خدیجہ کے 2 شوہر انتقال کر چکے تھے، تیسرے تھے، بعض سیرت نگاروں نے یہ لکھا کہ خدیجہ کا ایک شوہر انتقال کر چکا تھا اور دوسرے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیرت النبی میں علامہ ابن ہشام نے یہ لکھا ہے کہ 2 شوہر انتقال کر چکے تھے، تیسرے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب خدیجہ کا دوسرا شوہر بھی انتقال کر گیا تو خدیجہ نے شادی کا ارادہ ترک کر دیا تھا کہ نہیں، اس کا مطلب میرے اندر کچھ کمی ہے یا میری ذات نحوست والی ہے، میرے ساتھ کوئی شوہر کیوں نہیں رہ پاتا، اب میں کسی اور کی زندگی برباد نہیں کروں گی، اب میں شادی نہیں کروں گی۔ عرب کی بڑی رئیس امیر عورت تھی خدیجہ، لیکن جب محمد رسول اللہ محمد ابن عبداللہ خدیجہ کا مال ملک شام لے جا کر بیچنے لگے اور اس میں خیر و برکت ہونے لگی اور خدیجہ کے مال میں اضافہ ہونے لگا، تو نبی اکرم کی امانت داری، نبی اکرم کی ایمانداری، نبی اکرم کے پاکیزہ و صاف خدیجہ کو مجبور کر دیتے ہیں اور وہ اپنی لونڈی اور خادمہ کو بھیجتی ہیں اور اس کے ذریعے پیغام دے دیتی ہیں کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اور محمد ابن عبداللہ نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کرنے کے بعد خدیجہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہو جاتا۔ پہلا نکاح 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ سے ہوتا۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، خدیجہ سے محمد ابن عبداللہ کے 6 بچے پیدا ہوئے، 6، 4 لڑکیاں اور 2 لڑکے۔ سب سے پہلے جو بچہ پیدا ہوا اس کا نام تھا قاسم، اور اسی جہت سے نبی اکرم کو کہا جاتا تھا ابو القاسم۔ کیا نام تھا اس بچے کا؟ قاسم۔ لیکن 1-1.5 سال کی عمر پا کر قاسم کا انتقال ہو گیا، یہ بچہ نہیں رہا۔ اس کے بعد 4 لڑکیاں پیدا ہوئیں، بڑی بیٹی زینب، پھر رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ۔ اور آپ سب جانتے ہیں 3 بیٹیاں نبی کی زندگی ہی میں فوت ہو گئیں۔ زینب نبی کی زندگی میں انتقال کر گئیں، رقیہ نبی کی زندگی میں انتقال کر گئیں، ام کلثوم نبی کی زندگی میں انتقال کر گئیں۔ فاطمہ باحیات رہی اور نبی اکرم کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے تقریباً 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس دار فانی سے کوچ کرتی ہیں۔ 3 بیٹیاں اس دنیا سے کوچ کر گئیں، چوتھی بیٹی فاطمہ زندہ رہی اور فاطمہ کے بعد ایک اور بچہ پیدا ہوا، اس کا نام تھا عبداللہ، اور اسی کو طیب اور طاہر بھی کہا جاتا تھا۔ لیکن 1-1.5 سال کی عمر پا کر عبداللہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ مقوقس کے بادشاہ نے 2 لڑکیاں، 2 لونڈیاں گفٹ کے طور پر، تحفے کے طور پر محمد ابن عبداللہ کو پیش کی تھی، یہ میں گفٹ دے رہا ہوں آپ کو میری طرف سے۔ ان میں ایک کا نام تھا سیرین اور ایک کا نام تھا ماریہ، ماریہ قبطیہ کے نام سے وہ مشہور تھی۔ تو سیرین کو اللہ کے نبی نے حسان ابن ثابت کو دے دیا، لیجئے مقوقس کے بادشاہ نے مجھے دیا، میں تم کو دے رہا ہوں، یہ لونڈی تم اپنے پاس رکھو۔ اور ماریہ قبطیہ کو اللہ کے نبی نے اپنے پاس رکھ لیا۔ ماریہ قبطیہ کے بطن سے، ماریہ قبطیہ کے پیٹ سے ایک اور بچہ پیدا ہوا نبی اکرم کا، اس بچے کا نام تھا ابراہیم۔ 18 مہینے کی عمر پا کر، تقریباً 1.5 سال کی عمر پا کر یہ ابراہیم بھی اس دنیا سے انتقال کر۔ قاسم کے انتقال کے بعد، عبداللہ کے انتقال کے بعد، ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہونے والے اس ابراہیم کا بھی جب انتقال ہو گیا تو نبی اکرم پوری طرح ٹوٹ چکے۔ ہر شخص کو یہ امید ہوتی ہے کہ میرے بعد میری وراثت کو، میری اولاد، میری
اولاد زندہ رکھے گی۔ محمد ابن عبداللہ کو بھی یہ امید تھی، آرزو تھی کہ میرے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد میری یہ اولاد اس دین کو آگے بڑھائے گی، لیکن اللہ کو یہ منظور نہیں تھا۔ قاسم کا انتقال، عبداللہ کا انتقال، ادھر ابراہیم کا بھی انتقال، اور ادھر ابراہیم کے انتقال کے بعد نبی اکرم ایسے ٹوٹے کہ آپ کی آنکھوں میں اشک آ گئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امام بخاری کتاب الجنائز کے اندر نقشہ کھینچتے ہیں، اللہ کے نبی اپنے بیٹے ابراہیم کی لاش کے پاس، ڈیڈ باڈی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے چھوٹے سے اس بچے کے پاس بیٹھے ہیں جس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی، اور نبی اکرم اپنے بیٹے کو دیکھتے دیکھتے آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے، روتے ہوئے، اشبار نگاہوں سے دیکھتے ہوئے یہ پڑھتے جا رہے ہیں، یہ کہتے جا رہے ہیں، ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وَإِنَّ بِفِرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ يَا إِبْرَاهِيمُ۔ امام بخاری کتاب الجنائز کے اندر اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی اپنے بیٹے کی ڈیڈ باڈی کے پاس بیٹھے ہیں، 18 مہینے کا، 1.5 سال کا وہ بچہ اس کے پاس بیٹھ کر یہ جملے ادا کرتے ہیں، ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وان بفراقك لمحزونون یا ابراہیم۔ آئے میرے بیٹے، تیرے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کا غم مجھے بھی ہے، اور اتنا غم ہے، ان العین تدمع، آنکھیں میری اشک بار ہو گئیں، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، والقلب یحزن، اور میرا دل اندر سے غمگین ہے، میرا دل اندر سے رو رہا ہے۔ نبی اکرم کہہ رہے ہیں ان العین تدمع، آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں، آنکھیں اشک بار ہیں، والقلب یحزن، اور دل غمگین ہے، لیکن ولا نقول الا ما یرضی ربنا، لیکن اس پوزیشن میں بھی میں وہ جملے ادا نہیں کروں گا، ان حالات میں بھی میں ایسے جملے اپنی زبان سے ادا نہیں کریں گے ہم کہ میرا مولا، میرا پروردگار ناراض ہو جائے۔ یعنی میں جاہلیت کے نعرے نہیں لگاؤں گا، ماتم نہیں کروں گا، سینہ کو بھی نہیں کروں گا، سرزمین پر نہیں پڑکوں گا، ہائے وائے کے نعرے نہیں لگاؤں گا۔ ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما یرضی ربنا، ہم اپنی زبان سے وہی جملے کہیں گے جس سے میرا رب راضی ہو جائے۔ جہاں تک غم کی بات ہے، ایک باپ ہونے کی حیثیت سے دکھ کی جہاں تک بات ہے وہ مجھے ہے، وَإِنَّ بِفِرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ، اے ابراہیم تیری جدائی سے مجھے غم ضرور ہے، دکھ ضرور پہنچا ہوا ہے۔ غم نبیوں کو بھی آتا تھا، رسولوں کو بھی آتا تھا، اور انسان کی زندگی میں اگر خوشیاں ہی خوشیاں ہوں، کبھی غم نہ آئے تو معاف کیجئے گا، وہ مکمل انسان نہیں ہے۔ اور خوشیاں ہی خوشیاں، غم ہی غم ہو، خوشیاں نہ آئیں، وہ بھی مکمل نہیں۔ خوشیاں اور غم دونوں آنا چاہیے، اور آتے ہیں انسان کے پاس۔ اللہ تعالیٰ یہ دکھلا رہا ہے، دیکھو نرینہ اولاد ہم نے چھین لی، بیٹے سب ہم نے چھین لیے، کوئی کسی کو مالک الملک نہ سمجھے، کوئی کسی کو مختار کل نہ سمجھے، کوئی کسی کو زندگی کا لینے اور دینے والا نہ سمجھے، یہ پاور صرف مجھے ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، علی کل شیء قدیر تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ دیکھیے محمد رسول اللہ کے آنکھوں میں آنسو ہیں، کائنات کے اندر میری سب سے پیاری ہستی کی آنکھوں میں آنسو ہیں، لیکن یہ پاور اس کو بھی نہیں ہے۔ اگر میں کسی کو لینا چاہوں تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو وہ چیز دے نہیں سکتی، اور یہ عقیدہ خود جناب محمد رسول اللہ نے سکھایا تھا۔ ہر فرض نماز کے بعد آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اللہم لا مانع لما آتیت، اللہ جس سے کوئی چیز چھین لے ساری کائنات اس کو دینا چاہے تو نہیں دے سکتی، اور اگر کسی کو کوئی چیز دے دے ساری کائنات اس سے وہ چیز چھیننا چاہے تو نہیں چھین سکتی۔ یہی اعتراف
آج بھی ہو رہا ہے. ان العین تدمع والقلب یحزن. آئے میرے بیٹے تیری جدائی سے میری آنکھوں میں آنسو ہیں, میرا دل غمگین ہے, میرا دل اداس ہے, لیکن ہم اپنے زبان سے ایسے جملے ادا نہیں کریں گے جس سے میرا پروردگار ناراض ہو جائے, جس سے میرا رب ناراض ہو جائے. اس کی امانتی اس نے لے لی, میں ایسے جملے کیوں ادا کروں؟ لیکن جہاں تک غم کا تعلق ہے تو تیری جدائی سے میں مایوس ضرور ہوں, پریشان ضرور ہوں. یہاں نبی پریشان ہے, آنکھوں میں آنسو ہیں. ادھر ابو جہل, عاص بن وائل, ابو لہب اور بڑے بڑے کافروں کے سردار اور ذمہ داران جشن منا رہے ہیں. جشن, پکنک بن رہی ہے, جشن بن رہا ہے. بالکل پڑوس میں محفلیں سجی ہوئی ہیں. عاص بن وائل کہتا ہے, ابو لہب کہہ رہا ہے اب کس بات کا ڈر ہے؟ محمد کا پہلا بیٹا قاسم گیا دنیا سے, محمد کا دوسرا بیٹا عبداللہ بھی گیا دنیا سے, آخری بیٹا تھا آس تھی محمد کے بعد, کہو صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کے انتقال کے بعد یہ بیٹا اس کے دین کو زندہ رکھے گا. اب تو وہ بھی گیا, اب کون دین کو زندہ رکھے گا؟ محمد تو دم بریدہ ہو گیا, مقتول نسل ہو گیا, محمد تو ابتر ہو گیا. یعنی محمد کے دین کو محمد کے جانے کے بعد کوئی نہیں ہے جو زندہ کر سکے. لوگو بس انتظار کرو محمد کے مرنے کا. محمد مرا, اس کا دین بھی مر جائے گا. نقل کفر نباشد, کافروں کے الفاظ کو اگر ویسے ہی نقل کر دیا جائے تو یہ کفر نہیں ہوتا ہے. میرے بھائیوں, یہ الفاظ عاص بن وائل کے ہیں, یہ الفاظ ابو لہب کے. انتظار کرو محمد کے مرنے کا. محمد مرا کہ اس کا دین بھی مر جائے گا. محمد کے مرنے کے بعد کوئی محمد کے دین کو اب دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا. کون ہے؟ سارے بیٹے, ساری اولاد تو اس کی مر چکی ہے. اب کون محمد کے دین کو کون زندہ کرے گا؟ محمد مرے گا, محمد کا دین بھی مٹ جائے گا. محمد تو ابتر ہو گیا ہے, محمد تو تم بریدہ ہو گیا ہے, محمد تو مقتول نسل ہو گیا ہے. اب اس کی نسل نہیں چلے گی, بیٹے مر گئے, کون دین کو زندہ رکھے گا؟ محمد مرے گا, محمد کا دین بھی مر جائے گا. نگاہیں آسمان پر گئی. اے اللہ, اتنی محنت سے یہ دین میں نے لوگوں تک پہنچایا ہے, پتھر کھائے ہیں, جنگیں لڑی ہیں, سر پھڑوایا ہے, صحابہ نے جانے دی ہیں. کیا یہ دین میرے انتقال کے بعد مٹ جائے گا؟ کیا میرے انتقال کے بعد میرا نام و نشان مٹ جائے گا؟ کوئی میرا نام لینے والا نہیں ہوگا, کوئی اس دین کو زندہ نہیں کرے گا, یہ دین بھی مٹ جائے گا. یہاں اپنے بیٹے کی لاش کے پاس بیٹھے ہیں, ادھر کافر جشن منا رہے ہیں, اور محمد ابن عبداللہ کو تکلیف ستانے لگی. کیا میرے انتقال کے بعد میرا نام مٹ جائے گا؟ میں مقتول نسل ہو گیا ہوں, میں ابتر ہو گیا ہوں. کیا میرے انتقال کے بعد میرا دین بھی مٹ جائے گا؟ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے, ادھر عرش والے کو جوش آ رہا ہے. اے جبریل, کیا دیکھ رہے ہو؟ میرے حبیب کا دل زخمی ہو چکا ہے, پریشان ہے. جاؤ یہ سورت لے کر جاؤ, یہ آیتیں لے کر جاؤ, اور ان کو اعلان کر کے کہہ دو, میرے حبیب کو بتا دو, کون کہتا ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد آپ کا نام مٹ جائے گا؟ کون کہتا ہے آپ کے انتقال کے بعد یہ دین مٹ جائے گا؟ جاؤ, اے جبرائیل, یہ سورت لے کر جاؤ. جبرائیل امین آسمان سے زمین پر آتے ہیں اور امام کائنات محمد رسول اللہ پر یہ سورت نازل فرماتے ہیں. اللہ نے یہ سورت اتاری ہے, انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اس موقع پر یہ سورت نازل ہوتی ہے. اے میرے نبی, کون کہتا ہے کہ آپ مٹ جائیں گے؟ آپ کے مٹنے کے بعد آپ کا نام مٹ جائے گا. کون کہتا ہے آپ کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد دین رخصت ہو جائے گا؟ ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے, ہم نے آپ کو بہت سی خوبیوں سے نوازا ہے. کوئی یہ خوبی ہو تو مٹے, یا تو خوبیاں ہی خوبیاں ہم نے آپ کو دی ہیں. اب کوثر کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے. انا آتیناک الکوثر, کون کہتا ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد آپ کا نام مٹ جائے گا؟ ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے.
بالفاظ دیگر اے میرے حبیب دنیا میں جب تک کائنات کے اندر لوگ میرا نام لیں گے میرے نام کے ساتھ ساتھ وہ آپ کا بھی نام لیں گے. قسم ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی میں نے تیری عصمت کا ڈنکا اتنا بلند کر دیا ہے اتنا بلند کر دیا ہے کہ جب تک دنیا میں میرا نام لیا جائے گا تیرا میرے نام کے ساتھ ساتھ آپ کے نام کا بھی ذکر خیر ہوگا آپ کا نام بھی لیا جائے گا. یہ عظمت نبی اکرم کو خود نہیں ملی بلکہ اللہ نے دی ہے. اور پھر تخیل کی شاہراہ پر تھوڑا سا سوار ہو کر سوچئے پھر اللہ نے نبی کی عظمت کو کتنا بلند کر دیا. آج ذرا تخیل کی شاہراہ پر سوار ہو کر سوچئے ایک طرف 5 وقت کی اذان ہوتی ہے اور مسجد کی جس جگہ پر بلندی پر کھڑا ہو کر ایک مؤذن اذان دیتا ہے جہاں کلمات بلند کرتا ہے ذرا ان کلمات پر غور کرو. اللہ اکبر اللہ اکبر. قسم ہے اے میرے نبی مجھے اپنے عزت و جلال کی میرا بندہ اگر میری کبریائی کا اعلان کرے گا تو میرے معبود برحق ہونے کا اعلان بھی کرے گا اور اس کی بھی گواہی دے گا. اس کے بعد ذرا ان جملوں پر غور کرو. اشہد ان لا الہ الا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے وہی معبود برحق ہے. عرش والا کہتا ہے قسم ہے مجھے اپنے عزت و جلال کی ابھی تو نے میرا نام لیا ہے میرے نام کے آگے میرے نام کے ساتھ ساتھ جب تک میرے نبی کی عظمت کو سلام نہیں کہے گا تیری اذان مکمل نہیں ہوگی. ان جملوں کے بعد تجھے میرے نبی کا نام بھی لینا پڑے گا. اشہد ان محمد رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. کون کہتا ہے اے میرے حبیب آپ کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد آپ کا نام مٹ جائے گا. جب تک دنیا میں میرا نام لیا جاتا رہے گا میرے نام کے ساتھ ساتھ آپ کے نام کا بھی ذکر ہوگا. مٹیں گے آپ کے دشمن. فصل لربک ونحر آپ جیسے پہلے نماز پڑھتے تھے اور قربانی کرتے تھے بس آپ اسی طریقے سے نماز پڑھتے رہیے اور قربانی کرتے رہیے. ان شانئک هو الابتر آپ کو ابتر کہنے والا آپ کو مقتول نسل کہنے والا آپ کا دشمن خود ہی ابتر ہوگا خود ہی مقتول نسل ہوگا خود ہی نام و نشان اس کا مٹ جائے گا کوئی اس کا نام لینے والا نہیں ہوگا. آپ ابتر نہیں ہیں آپ مقتول نسل نہیں ہیں آپ کا نام نہیں مٹے گا جب تک میرا نام لیا جاتا رہے گا آپ کا بھی نام لیا جاتا رہے گا. اللہ نے اپنے نام کے ساتھ ساتھ اپنے نبی کے نام کو جوڑ دیا. کیا ایسی اسپیچ کے بعد بھی کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ رسول سے محبت نہیں ہے یہ رسول کو نہیں مانتے ہیں؟ اگر ایسی تقریر سننے کے بعد بھی کوئی یہ کہے کہ یہ فرقہ یہ طبقہ یہ جماعت رسول کو نہیں مانتی تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو بریلی کے پاگل خانے میں جا کر اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہیے کیونکہ تمہارے دماغ کا پرزہ ڈھیلا ہے. کوئی کہہ سکتا ہے اللہ کے نام کے ساتھ نبی کا نام اور اللہ کہہ رہا ہے جب تک میرا نام رہے گا آپ کا بھی نام باقی رہے گا. کون کہتا ہے کہ آپ مقتول نسل ہو گئے؟ یہ آپ کی عظمت کو سلام. اتنا ہی نہیں اذان کے بعد اگر لا الہ الا اللہ کہنے پر اس نے اپنا جملہ ختم کر دیا لا الہ الا اللہ پہ اذان ختم تو اذان کے بعد کی دعا میں وہ آپ کا نام لے گا. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ. آپ کا نام لے گا. اگر لا الہ الا اللہ اللہ کہہ کر اگر اس نے اذان ختم کر دی تو اذان کے بعد کی دعا میں وہ آپ کا نام لے گا. الغرض میرا جہاں نام لیا جائے گا آپ کا بھی نام لیا جائے گا. مسجد کے اندر آیا اگر اس نے وضو بناتے وقت بسم اللہ کہا اگر اس نے وضو بناتے وقت بسم اللہ کہا اگر اس نے میرا نام لیا تو وضو کے بعد کی دعا میں وہ آپ کا نام بھی لے گا. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. کون کہتا ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد آپ کا نام مٹ جائے گا؟ کون کہتا آپ مقتول نسل ہو جائیں گے؟ کون کہتا ہے آپ کا دین مٹ جائے گا جو آپ اتنی محنت سے پھیلا رہے ہیں؟ نہیں نہیں، یہ
یہ دین نہیں مٹے گا، دن دونی رات چوگنی ترقی کرے گا۔ اس کی حفاظت کا ذمہ میں نے لیا ہے، اس کو پروان چڑھانے کا ذمہ میں نے لیا ہے، اس کو پائے تکمیل تک پہنچانا میری ذمہ داری ہے، اور آپ کو اپنے نام کے ساتھ آپ کا نام بھی جوڑنا یہ میری ذمہ داری ہے۔ میرے بھائیوں، اگر وضو میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو وضو کے بعد کی دعا میں محمد رسول اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ اب میرا بندہ مسجد کے اندر گیا، اللہ اکبر کہہ کر اگر وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے، اللہ اکبر کہہ کر اگر رکوع کر رہا ہے، سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر اگر وہ اللہ کا نام لے کر کھڑا ہو رہا ہے، اللہ اکبر کہہ کر اگر وہ سجدے میں جا رہا ہے، اگر اللہ کا نام وہ لے رہا ہے تو نماز ختم کرنے سے پہلے اور نماز مکمل کرنے سے پہلے اس کو جناب محمد رسول اللہ کی ذات پر درود پڑھنا پڑے گا، اس کو نبی کا نام لینا پڑے گا، اشہد، اور تحیات میں بھی یہ کہنا پڑے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اور اس کو نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے درود پڑھنا پڑے گا، اور درود میں بھی آپ کا نام لینا پڑے گا، اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد۔ اے نبی، جب تک دنیا میں میرا نام لیا جائے گا میں نے آپ کو اپنے نام سے ایسے جوڑ لیا ہے کہ جب میرا ذکر ہوگا تو آپ کا بھی ذکر ہوگا۔ کون کہتا ہے یہ کہہ رہے کہنے دو، یہ بک رہے بکنے دو، آپ بالکل بے فکر ہو جائیے، آپ کا دین نہیں مٹے گا، آپ مقتول نسل نہیں ہوں گے، یہ دین بھی پھیلے گا، آپ کی عظمت کا ڈنکا بھی چہار عالم میں بجے گا، اور آپ کی عظمت کو لوگ سلام کریں گے، کیونکہ میں نے اپنے نام کے ساتھ ساتھ آپ کے نام کو جوڑا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے اپنے جو دو نام بتائے، نام تو کئی ہیں، دو نام بتائے، وہ نام بڑے عجیب ہیں، اور اس میں لینا ہی پڑے گا نبی کا نام، نبی کا نام لینا ہی پڑے گا۔ مثلا حضرت جبیر ابن مطعم، اس حدیث کے راوی امام مسلم اس کو اپنی صحیح میں لائے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا یقول، اللہ کے رسول فرما رہے تھے ان لی اسماء انا محمد وانا احمد وانا الماحی یمحو اللہ بی الکفر وانا الحاشر یحشر الناس علی قدمی یوم القیامہ وانا العاقب والعاقب الذی لیس بعدہ نبی۔ جانتے ہو کتنے نام بتائے؟ امام مسلم اس کو مسلم کے اندر لائے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے چند نام ہیں، میرے چند نام ہیں، اور ان ناموں کو بھی آپ سنیں گے تو سب میں عظمت ہے رسول کی۔ پہلا نام ان لی اسمان، میرے چند نام ہیں، پہلا نام انا محمد، میرا ایک نام محمد ہے، کیا ہے؟ محمد، اور میرا دوسرا نام کیا ہے؟ وانا احمد، اور میرا دوسرا نام احمد ہے، میرا تیسرا نام وانا الماحی، ماحی ہے، چوتھا نام وانا الحاشر، میرا ایک نام حاشر ہے، وانا العاقب، اور میرا پانچواں نام عاقب ہے۔ اور دوسری حدیثوں میں آپ جائیے، نبی الرحمہ بھی میرا نام ہے، نبی التوبہ بھی میرا نام ہے، لیکن مجھے ابھی اس طرف نہیں جانا ہے۔ میرے بھائیوں، اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے اپنا ایک نام بتایا ہے، کیا؟ انا محمد، میرا نام کیا ہے؟ محمد، اور محمد خود رسول کی عظمت کو درشاتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے محمد کا معنی کیا ہے؟ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو۔ محمد آبجیکٹ ہے، حمد یحمد، تحمید کا معنی ہوتا ہے تعریف کرنا، اور محمد آبجیکٹ ہے، اس میں مفعول ہے، تعریف کیا ہوا، یعنی جس سے زیادہ کسی کی تعریف نہ کی گئی ہو مخلوق میں۔ اور میرا ایک دوسرا نام احمد ہے، اور احمد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، یعنی اس نے اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کی ہے۔ محمد مخلوق میں سب سے زیادہ تعریف جس کی گئی ہو، کون؟ محمد، اور احمد جس نے مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کی ہو۔ مطلب سمجھ لیجئے، محمد جس کی تعریف سب سے زیادہ کی گئی ہو، اور احمد جس نے اللہ کی تعریف سب سے زیادہ کی گئی ہو۔ وَأَنَا الْمَاحِي، مٹانے والا، یمحو اللہ بی الکفر، اللہ میرے ذریعے کفر کو مٹائے گا، یعنی میں گناہوں کو مٹانے والا ہوں، میں گناہوں کو مٹانے کے لیے آیا ہوں، یعنی ایسے کام بتانے آیا ہوں جن کاموں کو کرو گے تو گناہ مٹ جائیں گے، گناہ ختم ہو جائیں گے، اور سب سے بڑا گناہ کفر ہے۔ یمحو اللہ بی الکفر، اللہ میرے ذریعے کفر کو مٹائے گا۔ وانا الحاشر، میرا ایک نام حاشر ہے، جمع کرنے والا۔ قیامت کے دن سارے نبی جب منع کر دیں گے تو لوگ میرے
قدموں کے تلے میرے پیروں کے پاس جمع ہوں گے اور سب شفاعت اور سفارش کے لیے میرے پاس آئیں گے. میں اکٹھا کرنے والا یعنی سب میرے قدموں تلے جمع ہوں گے. وہ انا العاقب، عاقب کے معنی ہوتے بعد میں آنے والا. میں بعد میں آنے والا ہوں، میں عاقب ہوں، اور ایسا بعد میں آیا کہ والعاقب الذی لیس بعدہ نبی، کہ اب میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا. ہر ایک نام میں عظمت ہے. انا محمد سب سے زیادہ تعریف آج بھی دیکھ لیجئے، کائنات کے اندر، وشو کے اندر، دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر تعریف کسی کی جاتی ہے تو وہ ہستی ہے صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ اس وقت میری گھڑی میں 8:47 ہو رہے ہیں. اس وقت بھی کہیں نہ کہیں عشاء کی اذان ہو رہی ہوگی، اور کہیں عشاء ہو رہی ہے تو کہیں مغرب بھی ہو رہی ہوگی، کہیں ظہر بھی، کہیں عصر بھی، اور ابھی 5 سیکنڈ کے بعد پھر کہیں ٹائم، 5 سیکنڈ کے بعد پھر کہیں ٹائم. انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کا کرسچن رائٹر، ایک عیسائی مصنف لکھتا ہے کہ دنیا میں ایک لمحے کے لیے بھی اگر کسی کا نام نہیں رکتا ہو اور برابر لیا جاتا ہو تو وہ ہستی صرف محمد صاحب کی ہے، پروفٹ میسنجر محمد کی ہے. دنیا میں ایک لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جس لمحے میں محمد رسول اللہ کا نام نہ لیا جاتا ہو. میرے بھائیو، اس سے بڑی عظمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور یہی وجہ ہے کہ ہر مذہبی کتاب کے اندر، ہر دھارمک گرنتھ کے اندر محمد رسول اللہ کا نام کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا، اقرار کیا ہے. پڑھیے قرآن، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. اور اللہ نے تمام نبیوں سے ایک میثاق لیا، ایک عہد لیا، ایک وعدہ لیا. جب ان کو کتاب و حکمت دی، جب ان کو پیغام دے کر بھیجا، جب اللہ نے ان کو کتاب دی، پیغام دیا، لو یہ میری دعوت ہے، جاؤ لوگوں کو لے کے جاؤ. جب اللہ نے نبیوں کو، جتنے بھی پیغمبر آئے، کتاب و حکمت دے کر جب اس دنیا کے اندر بھیجا ان کو، تو ان سے ایک عہد لیا، ایک پیمان لیا. اے پیغمبروں، تم دنیا میں جا رہے ہو، میرا پیغام لے کر جا رہے ہو، میری کتاب لے کر جا رہے ہو، حکمت لے کر جا رہے ہو، لیکن ایک بات بتاؤ، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم. اگر تمہاری زندگی میں ایک ایسے رسول آ جائیں، ایک ایسے پیغمبر آ جائیں جو اس بات کی تصدیق کریں جو تم لے کر جا رہے ہو، تو تمہاری ڈیوٹی کیا ہوگی، تمہاری ذمہ داری کیا ہوگی؟ یعنی میں تمہیں جو پیغام دے کر بھیج رہا ہوں، اگر تمہاری سامنے، تمہاری زندگی میں ہمارا وہ رسول آ جائے، ہمارا وہ پیغمبر آ جائے جو تمہارے اس پیغام کی جو ہم نے دیا ہے اس کی پشٹی کرے، اس کی تصدیق کرے، تو تمہاری ذمہ داری یہ ہونی چاہیے، لا تؤمنن بہ ولا تنصرنہ. تم سارے کے سارے پیغمبر، سارے کے سارے نبی، میرے اس نبی کی اوپر ایمان لے آنا، اس پیغمبر کو تسلیم کر لینا، اور صرف ایمان ہی نہیں لانا، ولا تنصرنہ، بلکہ اس نبی کے مشن میں تم اس کی مدد بھی کرنا، اس کے کام میں، اس کے پیغام میں اس کی مدد بھی کرنا. اقررتم واخذتم علی ذلکم اسری. اے نبیو، اے پیغمبروں، بتاؤ کیا اقرار کر رہے ہو؟ کیا اس بات کا وعدہ کر رہے ہو؟ کیا اس عہد و پیمان کو پکڑ رہے ہو جو میں تم سے لے رہا ہوں؟ قالوا اقررنا. فرمایا سارے نبیوں نے، ہاں اللہ، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں وہ آخری نبی آ جائیں جو تصدیق کریں ہماری باتوں کی، اس پیغام کی. ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائیں گے اور ہم ان کی مدد بھی کریں گے. سارے نبیوں سے اللہ نے عہد و پیمان لے لیا، سارے پیغمبروں سے عہد و پیمان لے لیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو اس کا نام تک لے ڈالا اور فرمایا، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ. اور مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا
وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مریم، اور مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التورات، مجھ سے پہلے جو کتاب اتری تورات، میں اس کی پشتی کرتا ہوں، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، یعنی وہ کتاب آسمانی کتاب تھی، اس کتاب کا لانے والا موسیٰ ایک رسول تھا، ایک پیغمبر تھا، تورات بھی صحیح، موسیٰ بھی صحیح، اچھے پیغمبر، اللہ کی طرف سے آنے والے پیغمبر ہیں، لیکن میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آئے گا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور میں تمہیں بشارت دیتا ہوں ایک ایسے نبی کی، ایک ایسے پیغمبر کی، من بعدی، جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ احمد، اور اللہ کے رسول نے اپنا نام احمد بتایا ہے، انا محمد و انا احمد، نبی کا سب سے زیادہ نام لیا جا رہا ہے۔ تخیل کی شاہراہ پر سوار ہو کر سوچو کس کا نام سب سے زیادہ لیا جا رہا ہے۔ مجھے کوئی آبجیکشن نہیں، رام چندر جی کا نام لیا جاتا ہے، مجھے اعتراف ہے، جیسس کا نام لیا جاتا ہے، عیسیٰ مسیح کا مجھے اعتراف ہے، موسیٰ کا نام لیا جاتا ہے، مجھے اعتراف ہے، ہنومان جی کا نام لیا جاتا ہے، مجھے اعتراف ہے، گرو نانک کا نام لیا جاتا ہے، مجھے اعتراف ہے، مہاویر جی کا نام لیا جاتا ہے، سارے مہان پرشوں کے نام لیے جا رہے ہیں، مجھے کوئی آبجیکشن نہیں ہے، وہاں پرش تھے، ان کو ہمیں بھی عزت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسلام کہتا ہے، محمد رسول اللہ فرماتے ہیں تم دوسروں کے مہان پرشوں کو، بزرگوں کو برا مت کہو، ورنہ جواب میں وہ تمہارے اصلی بزرگ کو برا کہیں گے، جواب میں وہ تمہارے اصلی رب کو برا کہیں گے۔ سب کی عزت، سب کا احترام کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، سب کی عزت اپنی اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس بات کا بھی بلیف دلاتا ہوں، یقین دلاتا ہوں، اور سارے ڈنکے کی چوٹ پر سب کے سامنے اعلان کرتا ہوں کہ ان تمام لوگوں کے نام کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ اگر نام کسی کا لیا جاتا ہے، سب سے زیادہ اگر یاد کسی ہستی کو کیا جاتا ہے تو وہ ہستی ہے جناب محمد رسول اللہ کی۔ محمد رسول اللہ سے زیادہ کسی کا نام نہیں لیا جاتا ہے میرے بھائیوں۔ اور ایک اور بات بتاؤں، ساری ہستیوں کو پرمیشور، پربھو، ایشور، رب، سوامی، جگت کے کرپالو و دیاوان کے نام سے جانا جاتا ہے، لیکن محمد رسول اللہ کی شخصیت کو ایشور پربھو اللہ خدا کے نام سے نہیں بلکہ اللہ کے بندے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ یہاں دیکھ لیں میرے بھائیوں، دنیا نے عیسیٰ علیہ السلام کو، جیسس کو سن آف گاڈ، اللہ کا بیٹا بنا دیا، یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، یار یہ اللہ کا ایک حصہ تھے۔ ہمارے ہندو بھائیوں نے بھی برہما، وشنو، شیو کو 1/3 3/1 بنا دیا، تینوں ایک ہیں اور ایک تین ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، آپ غور کیجئے، ہمارے جینی بھائیوں نے مہاویر جی کو مہاویر بھگوان کا درجہ دے دیا۔ آپ لمبنی میں، نیپال میں چلے جائیے، یہ پرسوں میرا وہی پروگرام ہے میرے بھائیوں، ذرا غور کرو، نیپال کے اندر یہ لمبنی میں آج بھی گوتم بدھ کا سب سے بڑا مندر بنا ہوا ہے۔ آج اس مندر کے نیچے گوتم بدھ کی مورتی بنی ہوئی ہے اور اس مورتی کے نیچے لکھا ہوا ہے بدھ بھگوان۔ آج گوتم بدھ کے ماننے والوں نے بھی بدھ کو بھگوان مان لیا۔ آپ غور کر کے دیکھیں، ہمارے ہندو بھائیوں نے رام چندر جی کو بھگوان کا، کرشن جی کو بھگوان کا درجہ دے دیا، جینیوں نے مہاویر جی کو بھگوان کا درجہ دے دیا، عیسائیوں نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ لیکن آج دنیا میں اگر اپنی اصلی شکل میں اگر کوئی نبی اپنی ذات کے اعتبار سے اگر محفوظ و سرکشت ہے تو وہ ہستی صرف محمد رسول اللہ کی ہے۔ آپ ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کر رہے ہیں اور صاف کہہ رہے ہیں انما انا بشر مثلکم، آئے دنیا والو مجھے اللہ کی کرسی پر مت بٹھا دینا، میں اللہ نہیں ہوں، بس اللہ کا بندہ ہوں اور ایک بشر ہوں، انا بشر مثلکم، اور بشر بھی ایسا جیسے تم ہو، کھانے میں، پینے میں، چلنے میں، پھرنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، شادی میں، بیاہ میں، جیسے تم ایک انسان ہو میں بھی ایک انسان ہوں، جیسے تمہارے دو ہاتھ ہیں میرے بھی ہیں، جیسے تمہارے دو پیر ہیں میرے بھی ہیں، جیسے تم چلتے پھرتے ہو میں بھی چلتا پھرتا ہوں، جیسے تمہاری بیوی ہوتی ہے میری بھی بیویاں ہیں، جیسے تمہارے بچے ہوتے ہیں میرے بھی بچے ہیں، جیسے تم کھاتے پیتے ہو میں بھی کھاتا پیتا ہوں، جیسے تمہیں دکھ درد اور بیماری ہوتی ہے مجھے